खुदावंद यसु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रियाज पाल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि नबी इस्लाम ने सॉरी आई कैन नॉट हियर योर क्वेश्चन। मैं आपके सवाल को सुन नहीं सकता हूँ। अगर ऑडियो के अंदर आप देखिए कि जो सवाल पूछने वाले का फीड मेरे माइक्रोफोन में आना चाहिए, और मेरा माइक्रोफोन कभी ऑफ मत कीजिए। जो भी ऑडियो पे है मेरा माइक्रोफोन और जो कंपेयर है उनका माइक्रोफोन कभी ऑफ मत करना। और देखिए कि जो फीड ऑफ द क्वेश्चनर मेरे स्पीकर पे सुनाई देना चाहिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि पब्लिक सुन सकती है, मैं नहीं सुन सकता हूँ। पब्लिक सुन सकती है, मैं नहीं सुन सकता, जवाब कैसा दूंगा मैं? हाँ भाई साहब, आप सवाल वापस से दोहरा सकते? जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था। उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे? आप ज़रा धीरे से बात करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे सुनने में नहीं आ रहा है जी। अगर आस्ते से धीरे से बात करेंगे ऊंची आवाज़ में अच्छा रहेगा। मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था, और उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे और किस तरह करते थे? भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रियाज पाल है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। नाम क्या? लाहौर से। नाम क्या है पूछ रहा हूँ? मेरा नाम रियाज पाल है। रियाज पाल जी। आप ईसाई है? जी, मसीही हूँ मैं। मसीही। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है हमारे मसीह भाई ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर वो बने, नबूवत हासिल हुई 40 साल की उम्र पे, तो उसके पहले वो किसकी इबादत करते थे? माशाअल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे एक अल्लाह की, और अल्लाह के अलावा किसी में नहीं, किसी और की इबादत नहीं करते थे। वो मानते थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई अक्स नहीं, उसका कोई बुत नहीं है, और वो उसी की इबादत करते थे। 40 साल की उम्र, तब 40 साल पहुँचे, उन्हें वही आई जब वो गारे हिरा में गए, इकरा पढ़ो। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, तो फिर इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो पूरी तफसीर से है। तो 40 साल की उम्र में वो नबी बने। उसके पहले उनको नबूवत नहीं हासिल हुई थी, लेकिन वो मुसलमान थे। मुस्लिम मतलब अपनी सारी जो विल है, इच्छा है, वो अल्लाह के मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो नबूवत हासिल करने के पहले वो इबादत अल्लाह की ही करते थे, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे, इसीलिए वो पैगाम बाकी लोग से नहीं कहते थे। जब उनको अल्लाह का हुक्म आ गया, जब वो नबी बने, उसके बाद वो लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। उसके पहले भी वो मुस्लिम थे। जितने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो मुसलमान ही थे। मुस्लिम मतलब एक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना। होप द आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब मैं आपसे मज़ीद पूछूंगा कि सूरा मुदस्सिर आयत नंबर आपको एक सवाल करने की इजाज़त दी गई थी। चलें, आपको बतला दिया गया है, डिबेट नहीं है, एक सवाल करने की इजाज़त है। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम बहन भाई है तो वो सवाल पूछ सकता है। यसु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी काशिफ जावेद है और मेरा तल्लुक़ फैसलाबाद से है। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सेशन किया जिसमें आपने बताया कि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ़ एक अल्लाह को मानता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। तो ये जो जमा का सीगा है, क्या ये ताज़ीमन जमा है या लाइक ये रॉयल वी है? और अगर ये रॉयल वी है तो रॉयल वी का जो रॉयल वी जो है ये तो 12वीं सदी में इख्तरा हुआ है, और उसके मुताबिक जो रॉयल लोग थे वो
اس رائل ہم میں ان کے وزراء اور ان بادشاہ اور جو جس خدا کو وہ مانتے تھے وہ بھی ایڈ کیا جاتا تھا. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, کیا وہ ایک رائل بھی ہے, تعظیماً ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ پادری ہمارے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے اور وہ میری تقریر سن چکے ہیں اور میرا جواب بھی جانتے ہیں. میں جواب دہراؤں گا پھر ان کے سوال پہ آتا ہوں. جب بھی قرآن میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے, کئی بار کہتے ہیں کہ میں, کئی بار کہتے ہیں ہم. عربی میں آتا ہے نحنو, مطلب ہم, انگلش میں کہیں گے وی. تو یہ وی جو ہے وہ دو قسم کے وی ہے. ون از پلورل ان نمبر, ون از پلورل ان ریسپیکٹ. جمع ہے تعداد کے لیے, اگر ایک سے زیادہ تعداد ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایک رائل پلورل, مطلب اگر کوئی راجا ہے تو سنگولر رہے گا لیکن کہے گا ہم. تو پادری صاحب جانتے ہیں میرے جواب کو. تو یہ وی جو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں, مثال کے طور پہ اگر میں اردو میں کہوں گا, اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں, مثال کے طور پہ راجیو گاندھی انڈیا میں کہتے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہندی میں کہہ رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم مطلب وہ ایک ہی انسان ہے لیکن وہ اپنے آپ کو رائل سمجھتا ہے. کوئین آف انگلینڈ جب کہیں گی وی کمانڈ یو, کمانڈ بھی بول سکتے ہیں مطلب سنگولر, وی کمانڈ مطلب پلورل, لیکن یہ پلورل آف ریسپیکٹ ہے, تہذیب کے لیے, عزت کے لیے. تو پادری صاحب میرے جواب کو جانتے ہیں. تو کہا کہ یہ جو رسپیکٹ ہے یہ 12ویں صدی میں ایجاد ہوا. 12ویں صدی. پادری صاحب کون سی زبان میں, کون سی زبان میں 12ویں صدی میں ایجاد ہوا؟ وہ انگریزی میں ہوگا, عربی میں نہیں. قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان سینکڑوں سالوں سے ہے. نحنو جو عربی زبان میں ہے, اللہ جب استعمال کرتے ہیں, ہم ترجمہ کرتے ہم اور وی, یہ سینکڑوں ہزاروں سال سے آ رہا ہے. کوئی بھی عرب یہ نہیں. تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا, اور عربی زبان میں جب نحنو دیا جاتا ہے دو طریقہ, ایک ہوتا ہے پلورل آف نمبر, ایک پلورل آف. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے نحنو کہتے ہیں, یہ ہے پلورل آف ریسپیکٹ, عزت کے لیے نمبر ہے. اور یہ عزت کے لیے 12ویں صدی میں ایجاد نہیں ہوا. وہ رائل فیملی آپ جو بولتے ہو سکتا ہے انگریزی گریکو سب میں ہوگا, لیکن عربی زبان ہزاروں سال پرانی ہے. تو اس وقت عربی زبان میں جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی نحنو دو طریقے کے تھے, ایک ہوتے تعداد کے لیے, ایک ہوتا عزت کے لیے. جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے نحنو اپنے لیے, وہ عزت کے لیے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. خواتین کی جانب سے اگر کوئی مسلمہ موجود ہیں تو وہ سوال کر سکتی ہیں, اگر کوئی غیر مسلمہ نہیں ہے تو جو بھی خاتون ہیں مائک پر وہ سوال کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم. ڈاکٹر ایک ہمارے ساتھ نان مسلم بہن ہیں, انہوں نے شہادہ کرنا ہے انشاءاللہ. تکبیر, نعرہ تکبیر. بہن آپ کا نام کیا ہے بہن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آپ کا نام کیا ہے؟ سمرین. سمرین, آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے پہلے؟ میں کرسچن ہوں. آپ کرسچن تھی, ماشاء اللہ. آپ کیا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں جی. آپ کیا مانتے, عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے پیغمبر ہیں؟ خدا کے پیغمبر ہے. ماشاء اللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. یہ دو شرائط ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے, جو کم از کم شرائط ہے. نمبر ماننا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور یہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے.
बहन आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ जी। आप अपने होशो आवाज में करना चाहती? हाँ जी। मैं ये जानूं कि आप इस्लाम के करीब कैसे आए? मेरे इर्द गिर्द मेरे मुस्लिम बहन भाई रहते थे और उनकी तरफ देख के मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। माशाल्लाह, आपके इर्द गिर्द मुसलमान बहन और लोग थे जिससे आप मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करना चाहती है। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मानते हैं कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। हाँ आप जी। मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी। अभी मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकती है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। और मैं गवाही देती हूँ और मैं ये गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो भी शख्स इस्लाम कबूल करता है उसके पुराने गुनाह सब माफ़ हो जाते हैं। जो अच्छाई वो रहती है, पुराने गुनाह सब माफ़ होते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी दे और आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। और मेरी इल्तिजा है आपसे बहन कि आप देखिए कि आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, उनको भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाइए और कोशिश कीजिए कि उनको भी इस्लाम के करीब लाए। जेंट साइड पे माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम मौजूद है तो पहले वो सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम उस्मान अहमद है। मुस्लिम डिबेट एकेडमी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल भी है। डॉक्टर साहब, आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम है तो जरा कतार में ठहरिए। ठीक है, जरूर। बाकी गैर मुसलमान को मौका दीजिए। थैंक यू जी, जब जरूर। गैर मुसलमान के सवाल खत्म होंगे तो इंशाअल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। जिस माइक पे कोई गैर मुस्लिम भाई पहले मौजूद है वो सवाल करे। बाय गॉड, इसलिए मैं तीसरे पे खड़ी हूँ। उनके बाद तीसरा नंबर मेरा है। अब मैं जुबान की हुई थी, मैं तब से सलसला पढ़ रही हूँ। जिस माइक पे गैर मुस्लिम मौजूद है पहले वो सवाल करे। माइक नंबर 1 चला दें जी। मसीह अजीम नाम में तमाम हाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है और मैं शेखुपुरा से आया हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। खामोश यार। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अज़ली सिफ़त और कायमुल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम
ہو کر جسم اختیار کرے گا تو یہاں سے کلام اللہ کی ازلیت، اس کا ناطق ہونا اور تجسم تینوں ثابت ہیں۔ یہی تین باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے، اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا، اور اہل اسلام نہیں مانتے، اس لیے ہم نے اپنے موقف کی تقویت کے لیے ذرا آسان اردو میں سوال کیجئے۔ آپ فصیح اردو میں بات کریں گے تو آدھی چیز میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے۔ آپ اس کا صحیح آسان اردو میں آپ جو بات کریں آسان اردو میں کیجئے۔ آپ اگر فصیح اردو والا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گا، تو آپ آسان سمپل اردو میں آپ سوال پوچھیے۔ آپ جو پوچھ رہے اور ترجمہ بھی ہونا چاہیے صاف آسان اردو میں۔ کئی قرآن مجید جو ترجمہ ہوتے فصیح اردو میں وہ لوگ کے لیے جو اردو میں مہارت رکھتے ہیں، آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں۔ میں اردو میں مہارت نہیں رکھتا ہوں، آپ آسان ترجمے سے پوچھیں تو اس کا جواب دے سکوں گا میں۔ اوکے، نہیں تو آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ کیجیے۔ اوکے۔ جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے، آپ انگریزی جانتے ہیں؟ جی آپ انگریزی جانتے ہیں؟ نہیں، انگریزی نہیں جانتا۔ اچھا، تو آسان اردو میں پوچھے، آسان ہندی میں پوچھے۔ اوکے انگریزی زبان ہے، اردو نہیں۔ آپ جب اوکے بولے تو میں سمجھا آپ انگریزی جانتے تو انگریزی میں پوچھیں گے۔ شورٹ میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا، جسم اختیار کرے گا، جو کہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے اور ازلی ہے، مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے۔ اور یہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے۔ شفٹ؟ جی شفٹ جی، تعریف، صفت بولیے نا جی ہاں، صفت، ہاں جی، ہاں بولیے۔ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا، یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے۔ اور اللہ کا کتاب نے جسم اختیار کیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کا یہ حوالہ موجود ہے، آپ یہ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہوئے۔ میں ترجمہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور شفاعت کرے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا انسان کی صورت میں آگے۔ جی ہاں۔ اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اس کا تجسم ہوگا، یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا۔ ازلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، نیور لاسٹنگ۔ ایور لاسٹنگ، ہاں، ازلی ہے۔ اور تو اس لیے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا۔ اگر یہی بات سچ ہے جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے، کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے بغیر آستے سے بات کریں گے، پاس نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں، یہاں مجھے مائکروفون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ پہلا چیز یہ، میرا مائکروفون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجئے، فاسٹ مت بات کیجئے۔ آپ دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاسٹ بات کر رہے ہیں، آستے سے بات کیجئے۔ اوکے۔ آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید۔ سر، اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا۔ تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ ہاں، ابھی سمجھا آپ کا سوال۔ ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، ہمارے عقائد کے مطابق۔ کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح، عیسیٰ علیہ السلام نا؟ جی۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے۔
میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے اوکے. اوکے اوکے. بھائی صاحب کا سوال ہے, ابھی سمجھا میں, کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے, از دا ورڈ آف گاڈ. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے, ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود ہے؟ بھائی یہ صاحب آپ نے سوال پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا, بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا, جواب شروع کیا گیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے, ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آیا تھا نا, مسلم ڈیبیٹنگ سیشن. کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچن مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے, وہ کرسچن مشنری کو بہت شکست دیتے. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا, میں سوال سمجھ گیا, جواب دینے لگا, بیچ میں ٹپک رہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے, ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے, اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب کیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ, یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کی ہے. کچھ لوگ نے مانے, کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے, بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ابن مریم. وہ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام میں مریم کے بیٹے. وقال المسیح, بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, او اسرائیلو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا. یہ صاف طور کے لکھا ہے قرآن مجید میں, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72. لقد کفر الذین قالوا, وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح, لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل, او اسرائیلو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے آگ, اس کے لیے جہنم,
اس کا ٹھکانہ رہے گا. تو یہ صاف طور کے کہ آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے بالکل غلط ہے. قرآن میں صاف طور کے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان سے کوشچن لے لیجیے. ہاں جی یسوع مسیح کے مبارک نام میں اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام سائمن پرویز ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے میری بات کو مکمل سن لیا جائے تاکہ بہتر طور پر مجھے بھی رہنمائی ملے. تو میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب, آپ اگر تقریر نہیں دیں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے. آپ اگر تقریر دینے کے آئے ہیں تو یہ تقریر کا سیشن نہیں ہے. آپ اپنا سوال کو مختصر کیجئے 3 یا 4 جملے میں. اگر 3 اور 4 جملے میں نہیں کر سکتے تو باقی کو موقع دیجیے. 2 منٹ لگیں. آپ 2 منٹ مطلب 2 گھنٹہ نہیں, 2 منٹ, صرف 2 منٹ. ارے وہ آپ کا بھائی عیسائی بھائی 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹہ بولتا ہے, تو 2 منٹ کتنے ہو گئے؟ 120 گھنٹے. وہ محاورہ تھا صرف جی, وہ محاورہ بات تھی, لیکن اس بات کو چھوڑ دے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں 2 منٹ بعد میں کمپلیٹ کر دوں گا. اصلی 2 منٹ شروع ہو گیا آپ کے 2 منٹ. ہاں جی, نوٹ کریں. کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں, مطلب ورڈ آف گاڈ, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں, ورڈ آف گاڈ ہے, ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ 1 منٹ ہو گیا بھائی صاحب, آدھا منٹ ہوا. تھینک یو. بالکل سر, آدھا منٹ دوں گا. 2 منٹ بہت ہو جاتے, فری میں نے دیا آپ کو, آپ کی محبت میں. تھینک یو سر. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا ماشاءاللہ. 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم, یہ صحیح ہے. آدھا منٹ لو, 1 منٹ لو, 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے, فری پہ میں نے دیا. بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے, ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن, تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب, باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال, جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا. ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی, کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. تورات وہ وہی ہے, وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے, وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے, وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا, اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں, کہ ہم نے قرآن نازل کی, ہم اس کی حفاظت کریں, تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب, باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال, بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی, جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے, وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے, صرف اسرائیل کے لیے تھے, ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں, گاسپل میں, I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے جو بھٹکے ہوئے.
यानी बाइबल में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, वो अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कुरान में और बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान में, पहले कहूँगा सूरह सफ में, सूरा नंबर 61 आयत नंबर 6 में, For Jesus Christ peace be upon him says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान मजीद में एक पैगंबर आएंगे जो आपको कहेंगे, उसका नाम है अहमद। और कई बार न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. इसमें लिखा है कि मुझे आप, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं Gospel of John में चैप्टर नंबर 16 आयत वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 कि मुझे आपको बहुत सी चीज़ें कहना है लेकिन आप अभी नहीं समझ सकेंगे। वो He when the spirit of truth जो हक का रुआएगा वो आपको दिखाएगा, वो आपको समझाएगा, वो अपने आप नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, वो मेरी तारीफ करेंगे। ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11 से 14 है, ये ईसा अलैहिस्सलाम पेशेंट गोई कर रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कह रहे कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, आप अभी समझ नहीं पाएंगे। वो जब आएंगे हक के पैगंबर, वो आपको कहेंगे सारे सच्चाई, और वो जो कुछ सुनेंगे अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे वो कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। आज की तारीख में इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें फर्ज है हर मुसलमान के लिए क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। आप कोई भी मजहबी किताब उठाओ गैर ईसाई, कुरान एक वाहिद गैर ईसाई मजहबी किताब है जिसमें हर मुसलमान को मानना फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं अपने आप को बोल सकता है। आप समझ रहे? तो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे बनी इसराइल के लिए। तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोग के लिए आए, और जो कलाम उनके लिए नाजिल किया गया था, जो अल्लाह ने कलाम नाजिल की, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40, माकान मोहम्मद अबा अहदिम मिर्जालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसके वालिद नहीं, लेकिन आखिरी नबी है और खातमुन नबी है, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला सब चीज़ जानता है। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी रहमत सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारी कायनात के लिए। और क्योंकि पहले जितने भी वही आए, तोरा, ज़बूर, इंजील, सूफ, इब्राहिम, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और सिर्फ एक ग्रोह के लिए थे। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा गया था। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, हमने कुरान भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इंसानियत को अंधेरे से रोशनी मिला. कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 52. Here is a message for mankind. Let them know there is one God. Let them know. Let the men of understanding take heed. आप ये समझ लो सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है और वो जान ले क्या एक ये अल्लाह है. कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185. रमदान was the month in which the Quran was revealed. रमदान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लिए. कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 49 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे. सिर्फ मुसलमान को नहीं, सिर्फ अरबों को नहीं. तो क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, उसके बाद कोई और कलाम नहीं आएगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी जितने किताब आए उनको महफूज रखना सही नहीं समझा और लॉजिकल है. हम जब जाते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हम जब तहकीक करते हैं साइंस में, तो साइंस के अंदर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन की किताब पढ़ेंगे या पुरानी किताब. पुरानी किताब में हो सकता है गलतियां है, हो सकता है गलती नहीं है, हो सकता है इनकम्प्लीट है. आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लेटेस्ट एडिशन. तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम है इंसानियत के लिए और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सारे इंसानियत के हल दिए. आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले क्यों नाजिल की, पहले क्यों तौरा की, फिर ज़बूर की, फिर इंजील की, फिर कुरान? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के खालिक है, इंसानों को अच्छी तरीके से जानते. ऐसी मिसाल हुई, मेरा बेटा बोलता है अब्बा मुझे डॉक्टर बनने का है, आप मुझे नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डालते, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डालो. मैं बोलेगा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ. डायरेक्ट आपको मेडिकल में कॉलेज में भेजेंगे, क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएगा. जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाजिल करते वो कुरान समझ नहीं पाते. अल्लाह ताला जानते कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे. तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे. इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को ज़रूरत नहीं समझा. उसमें मिलावट आ गई. आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है. इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड. कुछ अल्लाह का कलाम होगा, अगर कुरान से मिलता है हमें कोई इतराज़ नहीं. कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है. पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा. बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1 मिलियन रुपीस नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा. मिसाल के तौर पे एज़ेकियल चैप्टर नंबर 24 आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं. तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है. अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी है. तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद. इसमें कोई मिलावट नहीं. तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ. तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम. लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस.
تو عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننا ہے تو نو پرابلم. عام انسانوں کو کیوں وقت ضائع کر رہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے, حاکم. وہ جانتا ہے آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننے کا ہے. میں طالب ہوں تقابل ادیان کا, میں پڑھ چکا ہوں, میں کیوں بولوں باقی مسلمان کو پڑھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے. صاف کہہ چکا ہے یہ آخری کلام میں, اس پہ عمل کرو. اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, کہ صرف ایک ہی دین اللہ کے نزدیک صحیح ہے, وہ اسلام. لیڈیز سائیڈ سے, خواتین کی جانب سے ہم آج کی اس مجلس کا آخری سوال لیں گے. رات کے 12:30 بج چکے ہیں, تو ہم یہ آخری سوال خواتین کی جانب سے لیں گے اور اس کے بعد کوئی مزید سوال نہیں لیا جائے گا. بھائی صاحب میرے آپ سے التجا ہے, میری التجا ہے کہ آرگنائزر سے میں نے بات کیا تھا, ان نے کہا جتنا چاہے اتنا بول سکتے. ابھی تو 12:30 بجے, لاہور میں تو 2:30 بجے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی پوچھ سکتے ہیں, انہوں نے الاؤ کر دیا. آپ کو بند کرنے کا جاری رکھنے کا. ہاں جی آپ سے ناراض ہوئیں گے بھائی صاحب. اور یہاں ماشاء میزبان بھی بیٹھے, کروں نا کنٹینیو. ماشاء اللہ جب تک ہے انشاءاللہ. مجھے بھی پوچھنے کا لاہور میں میرا اپوائنٹمنٹ ہے الحمدللہ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم از کم اور 1 گھنٹہ ہے انشاءاللہ. جی ہاں بھائی, بارک اللہ فیکم. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے 1 گھنٹہ مزید سوال و جواب کا سیشن انشاءاللہ چلے گا. خواتین کی جانب سے جو سوال خاتون کرنا چاہتی ہوں پلیز کنٹینیو کریں. السلام علیکم جی, میرا نام عذرا ہے اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی ہوں. ہے نا مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ جی میں مسلم ہوں. تو اگر کوئی غیر مسلم مائکروفون کے پیچھے ہے ان کو موقع دیجئے. جی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے بھائیوں کے سیکشن میں کوئی غیر مسلم ہے. جی نہیں ہے. میرا کوشچن آپ کو کیسا پتا ہے؟ آپ کو آپ کی شعبہ کا پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کے سیکشن میں ہو. مائک نمبر 1 پہ لیڈیز والا مائک کلوز کر دیں. مائک نمبر 1 پہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ سوال کریں. ہلو, ٹھیک ہے, مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام شاہد سلیم ہے اور میں بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس سے پہلے میں سوال کروں, میں اپنے ایمان کو شو کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا. بھائی صاحب آپ مسلم ہیں کیا نہیں ہیں؟ سر کرسچن ہوں میں. ہاں تو بولیے نا کرسچن ہے, پھر آپ سوال پوچھیے نا, کیونکہ اگر آپ مسلم ہیں تو میں. سر یہاں پہ 7-8 لوگ کرسچن ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں, میرے پیچھے کھڑے ہیں. ہاں, ایک کے بعد ایک کو موقع ملے گا. اوکے, تھینک یو سر, ونڈر آف تھینک سر. سر میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. سر پلیز. خدا یسوع مسیح کو جو کنواری مریم سے پیدا ہوئے, صلیب پر ہوئے, دفن ہوئے, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے. میرا ایمان ہے کہ وہ ہم کو لینے کے لیے آئیں گے. میرا سوال ہے آج کا سر کہ بائبل مقدس میں صرف ایک شادی کی پرمیشن ہے اور ہولی قرآن میں 4 شادیوں کی پرمیشن ہے, اور مسلمز کہتے ہیں کہ ہمارا فیتھ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم بائبل پر ایمان نہ رکھیں. یہ اسی بائبل کی بات کر رہا ہوں جو اصل والی ہے, اور بائبل دوسری شادی کو زنا قرار دیتی ہے. ہولی قرآن میں 70 حوروں کا ذکر ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان 70 حوروں کا آسمان پر کیا پرپز ہے جو ہمارے بھائیوں کو ملیں گی. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ کیا آپ پھر بھی ایمان رکھتے ہیں. ایک سوال,
آپ شاید اردو جانتے نہیں. ایک سوال, کیا ایک سوال, سر ایک ہی سوال ہے, سارا ایک ہی سوال ہے سر, شارٹ ہو گیا لیکن ایک ہی سوال ہے. ایک سوال میں 2-3 سوال پوچھ چکے ہیں. تو کیا سر میرا سوال یہ ہے, بھائی صاحب آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے, آپ ڈاکٹر صاحب کا جواب سماعت فرمائیے. جواب سنیے, سوال سمجھ گیا میں آپ کا سوال دہراؤں گا. آپ نے کہا کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں مانتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ اپنے آپ ان کے سوال میں اتنے غلطیاں تھے. میں سوال دہراؤں گا. مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں ماننا چاہیے. یہ لفظ بائبل قرآن مجید میں ہے ہی نہیں, نمبر 1. پھر انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا ہے کہ 4 شادی کرنا چاہیے, اور پھر کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ 70 حور. یہ جتنے چیز کہا سب غلط, سب غلط, سب بکواس. نمبر 1, آپ مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل کو ماننا چاہیے, بائبل نہیں. آپ کی جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے. سوری سر, انجیل ہی کہہ رہا تھا میں اپنی طرف سے. آپ ذرا میرا جواب سنیں گے یس اور بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے؟ اوکے سر. آپ نے سوال پوچھ لیا, آپ کا ٹائم ختم. یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے. آپ نے کہا بائبل قرآن میں موجود ہی نہیں لفظ. انجیل کو ہم مانتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. یہ جو ان کے پاس ہے ورڈ بائبل کدھر سے آتا ہے؟ بائبل آتا ہے ایک گریک ورڈ ببلوس سے. ببلوس, انجیل سے نہیں. ببلوس مطلب بک آف بکس. ہمیں بائبل پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. بائبل پہ عمل تھوڑی کرنا چاہیے. آج کدھر لکھا لگا بائبل پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے. یہ یقین رکھنے کی ضرورت نہیں کہ انجیل کو فالو کرو. انجیل پہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے طرف سے وحی تھی, اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا. ہم اس پہ یقین رکھتے. یہ پریزنٹ بائبل جو آپ کی ہے وہ ببلوس ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ابھی آپ جواب دو. پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ جواب دو. کتنے قسم کے بائبل ہے؟ سر ٹرانسلیشنز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بائبل اوریجنل مینوسکرپٹ. سر وہ تو ایک ہی ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے, افسوس کی بات ہے. دیر آر 24,000 مینوسکرپٹس. 24,000 مینوسکرپٹ ہے بائبل کی, اور کوئی بھی 2 آئیڈینٹیکل نہیں ہے. آپ میں نہیں ہے. میرے لائبریری میں انڈیا میں 200 سے زیادہ ورژن آف بائبل ہے. ٹرانسلیشن میں ورژن مطلب اوریجنل مینوسکرپٹ ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پہ کنگ جیمز ورژن, نیو انٹرنیشنل ورژن, ڈوے ورژن, نیو ورلڈ ٹرانسلیشن. 2000 قسم کے بائبل ہے. میرے لائبریری میں 200 سے زیادہ ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ سوال پوچھنے آتے جیسے آپ پادری ہے. افسوس کی بات ہے, آپ کا علم ہی نہیں ہے. جتنے سوال آپ نے کیے تینوں سب میں خطا تھی. نمبر 1, بائبل لفظ قرآن میں نہیں ہے. نمبر 2, کابی نے لکھا کہ بائبل پہ عمل کرو. یہ ایمان رکھو کہ انجیل اللہ کا کلام ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, لیکن جو بائبل آج ہے وہ انجیل نہیں ہے, وہ ملاوٹ ہے. اللہ کا کلام ہوگا کچھ چیز جو قرآن سے ملتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پیغمبر کا کلام ہے. ہسٹورین سے پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی جیسے میں نے پہلے بھائی کو کہا, اگر آپ مجھے 1 ارب روپیہ بھی دیں گے تو میں ایزیکیل چیپٹر 24 پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ وہ پورنوگرافی ہے. تو پہلا آپ کا جو سوال تھا, سوال کے پہلے آپ نے کہا کہ بائبل قرآن میں لکھا ہے کہ بائبل کو مانو, بالکل غلط ہے. اس کا جواب دے دیا. دوسرا سوال, دوسرا آپ نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. میرا چیلنج ہے, آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے بائبل میں ایک شادی کرنا چاہیے؟ ریفرنس دو. آپ جھوٹ بول رہے.
आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो, कौन से बाइबल के रेफरेंस में एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो, 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं सर। हाँ रेफरेंस दो, पहला कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो सुनो सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31, ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा, इधर यहाँ नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप लिखा इसके अंदर? सर यहाँ पे आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़ना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अने डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है, सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? It has been said of the old times, और ये मैं चोरी साहब इधर ले आओ हुन कहदा, ये जो बाइबल का है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery। मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। अने अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है, सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखेला कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखेला कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितनी भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखेला एक शादी करना चाहिए, सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ एक, सिर्फ कुरान में है, कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में निकला 4 बीवी करना चाहिए, आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मन पसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक, सिर्फ एक। मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3 मैक्सिमम 4, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूँ, अभी वक्त नहीं है। तो ये भी आपकी गलत फहमी है। नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल दिया। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से।
तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखेला है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में दोनों लिखे, हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो सवाल कर सकता है। गुजारिश है, मुकर्रर मैं आपके सामने ये गुजारिश रख रहा हूँ, टू द पॉइंट मुख्तसर लफ्ज़ों में सवाल कीजिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा तमहीद न बांधिए। जो सवाल है वाज़े उर्दू में ठहर ठहर कर टू द पॉइंट कीजिए। मेरा नाम अदील है, मैं निगहबानपुरा से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपना मज़हब बताए पहले, अपना दीन। क्रिश्चियन जी। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की स्पीचेस में ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से निकात हैं जहाँ वो बदली है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये सुना गया है कि बाइबल बदल गई है, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से वो बदली है? आई नीड टू नो। भाई साहब का सवाल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं बाइबल बदली है। बाइबल ने बदली, इंजिल बदली है। बाइबल इंजिल की बिगड़ी हुई शक्ल है। बाइबल इंजिल की बिगड़ी हुई शक्ल है। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं, स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं। कितने आर्टिकल्स है आप अगर पढ़ेंगे, आर्टिकल 50,000 एरर्स इन द बाइबल। कितने? 50,000 गलतियां। कौन कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने। जो बाइबल के स्कॉलर्स है, जो खुद क्रिश्चियन है, वो कहते हैं कि बाइबल में 50,000 गलतियां हैं। आप अगर जानना चाहते क्या गलतियां हैं, आप मेरी वीडियो का सेट देखिए। मैंने डिबेट किया हूं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। उसमें मैंने कई साइंटिफिक गलतियां निकाली हूं, कई। बाइबल में कई कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तकरीर की है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड? क्या बाइबल खुदा का कलाम है? कई गलतियां हैं, सैकड़ों गलतियां हैं, सैकड़ों कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे आप? भाई साहब, वुड यू लाइक टू शेयर इट? सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। यस। एक दो बताऊंगा, सब बताऊंगा तो 10 दिन भी लगेंगे तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। ओके। 10 दिन भी जवाब बोलते सब ने। कुछ दिखा सकता हूँ, कुछ दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल 24:1 आप पढ़ो, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। क्या आप कहेंगे पोर्नोग्राफी अल्लाह का कलाम है? आप 1 अरब रुपया मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आप बाइबल पढ़ेंगे, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, इन द बिगिनिंग वॉज लाइट। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में रोशनी थी। यानी डे 1 में रोशनी थी। बाद में आगे पढ़ते हैं, अब वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 पे आते। फिर उसमें आता है कि खुदा ने सूरज चौथे दिन पे बनाया। आप सोच सकते रोशनी कहां से मिलती है हमको? सूरज से। तो रोशनी बनाया दिन नंबर 1 पे और सूरज बनाया दिन नंबर 4 पे। ये साइंटिफिक एरर है। कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें खता है। नंबर 2, बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16
کہ خدا نے چاند بنایا اور سورج بنایا. چاند سورج بڑی روشنی دن میں اجالا دینے کے لیے اور چاند چھوٹی روشنی رات میں اجالا دینے کے لیے. خدا نے دو روشنی بنائی, سورج اور چاند. سورج دن پہ راج کرنے کے لیے اور دوسری روشنی چاند رات پہ راج کرنے کے لیے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا, اللہ نے شمس بنایا, قمر بنایا. لیکن قرآن میں لکھا ہے سورج سراج ہے, وہاج ہے, دیا ہے, خود کی روشنی ہے. اور چاند کو ڈسکرائب کیا نور یا منیر, ریفلیکٹڈ لائٹ اور بوروڈ لائٹ. لائٹ کو ریفلیکٹ کیا ہے یا بورو کیا ہے, خود کی روشنی نہیں ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے, تو یہ بائبل میں سائنٹیفک ایرر ہے. اگر آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں, تو بائبل جب کہتی ہے کہ چاند کی روشنی خود کی روشنی ہے, اس میں بڑا خطا ہے. آپ یہ اللہ پہ الزام نہیں لگا سکتے. قرآن میں لکھا ہے کہ سورج کی روشنی خود کی ہے, چاند کی روشنی لی گئی ہے, بوروڈ, ریفلیکٹڈ. تو سائنٹسٹ لوگ کو قرآن کے کلام سے کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن بائبل میں سائنٹیفک ایرر ہے. میں کنٹینیو کر سکتا ہوں. پھر بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے بنایا تیسرے دن پہ دھرتی, ویجیٹیبلز, پودے, پیڑ, اور سورج بنایا چوتھے دن پہ. پیڑ پودے سورج کے بنا آ ہی نہیں سکتے. سائنس کہتی ہے سورج کے روشنی کے بنا پیڑ پودے کیسے آئیں گے. تو اس پہ خطا ہے, خطا پہ خطا. کیا میں لیکچر دوں اس کے اوپر؟ اسی لیے کہتا ہوں آپ میری ڈیبیٹ سنیے, بائبل اینڈ قرآن ان دا لائٹ آف سائنس. اور ایک تقریر کی ہوئے از دا بائبل گاڈز ورڈ. یہ دونوں تقریر سنیے, آپ کو سینکڑوں غلطیاں ملیں گی. آپ بائبل پہ گوگل کرو نیٹ کے اوپر, ایررز ان دا بائبل. کرسچن اسکالرس کہتے ہیں کہ ہزاروں غلطیاں ہیں بائبل میں. اسی لیے بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ بائبل جو ہے یہ انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ہم انجیل میں مانتے ہیں, انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. لیکن یہ جو بائبل آپ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے اور ہم اس میں نہیں مانتے. خواتین نہیں, آپ دوسرا سوال نہیں پوچھ سکتے, ضابطہ پہلے بتا دیا جائے گا. پلیز ان کا مائک بند کر دیجئے. خواتین کی جانب جو والنٹیئرز ہیں وہ بتا دیں کہ کیا کوئی غیر مسلم خاتون موجود ہیں سوال کے لیے. جی سر, غیر مسلم نہیں ہے, لیکن ایک خاتون ہے جن کے ہسبینڈ نان مسلم ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کا سوال لے لیں. جی لے لیں. جی میرے ہسبینڈ نان مسلم ہے, ان کا کلمہ ہے لا الہ الا فضلوہ. وہ پیر پرست ہیں, پیروں سے مانگتے ہیں, سجدہ بھی کرتے ہیں قبروں کو. میں بہت پریشان ہوں, آپ بتائیں میں کیا فیصلہ لوں؟ کیا میں ان سے طلاق لے لوں یا ان کے ساتھ سروائیو کروں؟ یہ معاملہ مجھے بعد میں پتہ چلا ہے. بہن نے کہا کہ ان کے جو شوہر ہے وہ پیر پرست ہے, انہیں بعد میں معلوم پڑا, تو میں کیا کروں؟ آپ اگر ان کی اہلیہ ہے, آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ آپ انہیں اسلام کی صحیح دعوت دیں. آپ ان کو قرآن اور صحیح حدیث کی طرف لے کے آئیے. یہ آپ کا فرض ہے. بہت سمجھایا ہے, حدیث سے کھول کے سمجھایا. آپ نے سوال پوچھ لیا, ابھی آپ جواب سنیے. آپ بیچ میں اگر انٹرجیکٹ کریں گے تو میں جواب نہیں دے سکوں گا. آپ نے سوال پوچھ لیے, ابھی آپ کا سوال ختم. آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں, اور دعوت دینے کے بعد اگر وہ نہیں مانے تو آپ ان کو الٹیمیٹم دے سکتے کہ آپ اگر شرک کر رہے ہیں تو شرک جو ہے, آپ نے کہا میرے شوہر شرک کرتے, اگر آپ کو یقین ہے کہ شرک کرتے تو شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے, تو آپ ان کو الٹیمیٹم دے سکتے کہ دیکھو آپ اگر شرک کو نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ سے کھلا لوں گی, یا میں جاؤں گی قاضی کے پاس اور آپ سے جو نکاح فسخ کروں گی.
یہ اسلام میں شریعت کی اجازت ہے کہ آپ کھلا لے سکتے ہیں یا نکاح فسخ کر سکتے ہیں. آپ ان کو سمجھائیے. مانتے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ شرک کر رہے ہیں اور آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ شرک کر رہے تو آپ قاضی کے ساتھ جا کے نکاح فسخ کر سکتے ہیں. جی شکریہ. مائک نمبر 1 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں, مختصر ٹو دا پوائنٹ. نہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے. میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے, اور میں نے دوسری کی کتابیں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے. مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے, یاد نہیں ہے مجھے, کہ آپ کے چاچا جان نے کلمہ نہیں پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے, اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا آپ کا سارا خاندان, نبی پاک کے والدین, نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے, اور 6 سال بعد آپ کی والدہ, 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چاچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں یہ سوال ہے نا بیٹا. جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی, ان کے خاندان والے, چاچا جان, ان کی والدہ, ان کے والد کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو, چاہے والد ہو, والدہ ہو, چاچا ہو, چاچی ہو, بہن ہو, بھائی ہو, اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے, اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے, اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے. اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس وقت کے پیغمبر, اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر کوئی دوسرا دور تھا, لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو, والد, والدہ, بھائی, بہن, جو بھی ہے, آپ نے جو ذکر کیا, تو اگر ان کے رشتہ دار, چاہے والد ہو یا والدہ, چاہے بھائی ہو یا بہن, چاہے چاچا ہو چاچی, کوئی بھی ہو, اگر شرک کرتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے, تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. آپ نے جو کہا, ایک حدیث کا ذکر کیا, آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا, کیا ان کے چچا, اور صحیح فرماتے ہیں, ان کے چچا ابو طالب, انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا, ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے, کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے. لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہی کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں, لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کر چکے تھے, وہ ان کی حفاظت کیے, ان کی مدد کی, اپنے جان سے بڑھ کر کی. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے, اسی لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. مفسرین یہ کہتے ہیں, محدث یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے کم دوزخ میں سب سے کم سزا ملے گی. یہ ان کی تشریح ہے.
لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیے, وہ نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اسی لیے وہ جہنم میں جائیں گے. تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کے رسول کے یا کوئی اچھے انسان کے آپ کو جنت نہیں ملیں گی. جنت میں جاننے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. مسیح یسوع کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں بائبل کا طالب علم ہوں, اور میرا انٹرسٹ ہے کہ میں دوسرے ادیان کو بھی ضرور پڑھوں. بھائی صاحب آپ مسلم ہیں کیا غیر مسلم ہیں؟ کرسچن ہوں میں. تو بولتے کیوں نہیں, گھبرا رہے کیوں؟ یہ سیشن صرف انیشیلی غیر مسلم کو اجازت ہے, تو آپ کو کہنا چاہے آپ کا نام مسلمان سے ملتا جلتا ہے تو آپ کو کہیں بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں کرسچن نہیں ہوں. آپ کو کہنا چاہیے میرا نام مسیح ہے جو بھی ہے, اور میں عیسائی ہوں. تھینک یو نے سمجھو رول کو. مسیح یسوع کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ عیسائی ہے؟ جی جی. تو بولیے نا میں کرسچن ہوں, عیسائی ہوں. لمبا کرسچن ہوں. بلا رہے ہیں, بولیے نا, ڈرتے کیوں ہیں, گھبرا رہے کیوں؟ آپ پہلا بولیے آپ کا مذہب کیا ہے, نہیں تو آپ کو لائن کے پیچھے آنے پڑے گا. اگر آپ مذہب نہیں بتانا چاہتے تو آپ کو پیچھے آنے پڑے گا. آپ کو بولنا چاہیے میں کرسچن ہوں, میں ہندو ہوں, میں بدھ ہوں. گھبرا رہے کیوں؟ یہاں آپ محفوظ ہیں الحمدللہ. مسیح یسوع کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں ایک مسیحی ہوں. میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں. تو صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ دیا, کیا اللہ کے رسول, آپ نے بولا اللہ کے پیغمبر, نام ہی نہیں لیا, اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. اللہ کے پیغمبر, اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ سے علامت کہو. اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. آپ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے, کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے؟ پیغمبر اسلام کا. پیغمبر اسلام 1,24,000 نبی بھیجے اللہ کے رسول نے, اور پیغمبر 25 پیغمبر اسلام ہے ہمارے قرآن مجید میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نام لو نا, اب گھبرا رہے کیوں؟ آپ ذرا وہ حدیث کا حوالہ دیں گے, کون سے حدیث کا حوالہ دیا آپ نے؟ 24:11. 24 گیا؟ جی جی, بخاری 24 گیا, آگے کیا ہے؟ صحیح بخاری 24:11 آیت. 24:11 جی, 2411. 2411 اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. پورا پڑھو نا, ایسا حدیث ہے آدھی ہوتی نہیں, پوری حدیث پڑھو. ریفرنس میں نے اسی لیے دے دی ہے. میرے پاس یا بخاری شریف ہے نہیں, اور میں بخاری شریف کو پورے ذہن سے جانتا نہیں ہوں. اب پورا تو بیچ میں سے میں جب تک آپ پورا نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. موسیٰ سے بڑا مت کو. ہر حدیث میں پہلے آتا ہے کہ راوی کون ہے. بخاری پڑھیں گے تو آتا ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا, پورا بولو نا. Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain
conclusiveness and will see Moses standing and holding the side of throne. हाँ, आप कुरान मजीद अगर पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के कई आयतें जिसमें लिखा है कि आप पैगंबरों में आपस में सेम लेवल के हैं। कुरान मजीद में आयत है कि आप पैगंबरों में तफर्रुक ऊपर नीचे मत करो। अल्लाह चाहे तो अल्लाह कर सकता है, लेकिन हम मुसलमान को सब पैगंबरों में ईमान लाना चाहिए। तो उसी लिए से इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हम पैगंबर एक है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह एक पैगंबर को दूसरे पैगंबर से ऊंचा कर सकता है। अल्लाह चाहे तो, हम नहीं। हम ये मानना चाहिए कि सब अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे एक पैगंबर को अजमत देना चाहे दे सकता है। तो उसी लिहाज से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सब पैगंबर एक है। लेकिन हमें हदीस से पता चलता है, कुरान की आयत से पता चलता है कि जितने पैगंबर है उसमें से 5 पैगंबर अजीम हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 है। इनको अल्लाह ने और अजमत दी। अल्लाह हैज बेस्टोड सम मोर गिफ्ट देन द अदर, ये कुरान की आयत है। लेकिन हम मुसलमान को सबकी इज्जत करना चाहिए। हम एक पैगंबर को नीचे नहीं दिखा सकते बनिस्बत दूसरे पैगंबर को। तो उसी की तशरीह है, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं इसमें। लेकिन जब अल्लाह कहते हैं कि जितने पैगंबर आए ये 5 और अजीम पैगंबर थे, और इन पैगंबरों में से अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर है, हम उसमें मानते हैं। जितने पैगंबर आए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जो अल्लाह कहते हैं और अल्लाह जिक्र करते हैं कुरान में या सही हदीस में, उसको रिपीट करना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपस में सब पैगंबर पे हमें ईमान लाना चाहिए, ये हमारा ईमान है। लेडीज़ साइड पे जो वॉलंटियर हैं वो बता दें, अगर कोई गैर मुस्लिम खातून मौजूद हैं तो हम वहाँ से सवाल लेंगे, अदरवाइज़ दूसरे माइक पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम आयशा यूनिस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। पहले ये बताइए कि आप मुस्लिम हैं? जी, लेकिन साइंटिफिक थोड़ा क्वेश्चन है मेरा अल्लाह ताला को लेके, आप इंशाअल्लाह जब हिंदुइज्म को भी लेके इंशाअल्लाह हम एक आखिरी राउंड रखेंगे सिर्फ मुसलमानों के लिए। गैर मुसलमान के सवाल ख़त्म होने दीजिए, ईमान का सवाल है। आप तो मुसलमान हैं। अगर डॉक्टर के पास एक आदमी आता है जो हार्ट अटैक होता है, वो हार्ट अटैक को पहले ट्रीट करेगा ना। मैं चाहता हूँ कि सब लोग का जवाब दूँ। वक्त की किल्लत होने की वजह से गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं चाहता हूँ कि उनके सवाल पहले लूँ और इंशाअल्लाह एक आखिरी राउंड रखेंगे सिर्फ मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह। माइक नंबर 1 पे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. जो पहला हवाला मैं देना चाहता हूँ वो सूरह कहफ में आयत नंबर 86 है। 85 से ये वाक़या स्टार्ट होता है कि जुल्करनैन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुल्करनैन उस जगह पे पहुँचा जहाँ सूरज जो है वो कीचड़ की झील में गरूब हो रहा था। इसके बाद इसी तरह एक वाक़या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मंसूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र के साथ जा रहे थे और वो फरमाते हैं कि अबू ज़र क्या तू जानता है कि ये सूरज कहाँ जा रहा है? तो अबू ज़र फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये गर्म पानी के चश्मे में गरूब होता है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ कम्पेटिटिव रिलीजन मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की इन जो जियोसेंट्रिक जो मॉडल ऑफ यूनिवर्स है, इसके बारे में हम किस तरह से मॉडर्न साइंस से जो है ना वो पैरेलल जा सकते हैं।
वैसे आपने हवाला दिया सूरह कहफ का, सूरा नंबर 18 जी जी, आयत नंबर 55 55 and 86, 86 and 85 and 86. 85 and 86. Yes sir. यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सूरह कहफ में सूरा नंबर 18 आयत नंबर 85-86 में, on such way he followed until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near Yes, sir. it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. इस आयत में, सूरह कहफ की आयत में, आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते ये जिक्र हो रहा है जुल्करनैन का, और अभी तक के तहकीक हो रही है जुल्करनैन कौन है। कई मुफस्सिर ने इसके बारे में कहा ये अलेक्जेंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक तहकीक है, सही या गलत वो बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान की आयत कहती है कि जुल्करनैन ने जब देखा कि वो सूरज एक मरकी वाटर में, मतलब एक मडी वाटर के अंदर सेट हो रहा है मतलब ढल रहा है, और फिर उनसे कहा गया है कि आप ये लोगों को पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे, सज़ा देंगे या उनको रिवॉर्ड देंगे। तो उन्होंने कहा जो सही रास्ते पे उनको मैं रिवॉर्ड करूंगा, जो सही रास्ते पे मैं उसको पनिश करूंगा। तो ये जुल्करनैन कह रहे कि मैंने देखा सूरज को एक मरकी वाटर में, हम जब जाते हैं, हम जब समुंदर के किनारे सनसेट या सनराइज देखते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि सनराइज हो रहा है पहाड़ी के पीछे से, तो मैं कहूँगा कि मैंने देखा जब मैं मरी में गया था, गया नहीं कह रहा हूँ, मैं मरी अब तक गया नहीं, जाने का इरादा था लेकिन अभी वक्त की किल्लत है। मैं मरी गया और वहाँ पहाड़ों के पीछे से सूरज ऊपर आ रहा था, और वहाँ में गया, वो दरिया में सूरज डूब गया। अरे ये डॉक्टर जाकिर नाइक काई का डॉक्टर है, क्या सूरज कभी पहाड़ के पीछे से आता है? क्या सूरज पानी में डूबता है? जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ, वहां थोड़ी लिखा था कि अल्लाह ताला कह रहे। सर सूरह कहफ में अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं। सुनिए मेरी बात ना, अभी सवाल किया, मुझे जवाब दे देंगे ना? जी सर। उधर कहा गया जुल्करनैन, सर आप बराबर से पढ़ रहे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन until he reached, इधर लिखा हुआ है कि until when he reached the setting of the sun he found it, he मतलब जुल्करनैन, अब पढ़ रहे ने, he found it set, जुल्करनैन ने देखा कि पानी के नीचे वो सूरज सेट हो रहा है। कौन? सर बयान अल्लाह ताला कर रहे हैं, जुल्करनैन ही बयान कर रहे हैं। तो बराबर अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला बयान करेंगे, जुल्करनैन जो समझा वो बयान करेंगे ना। सर अल्लाह ताला हमारी हिदायत के लिए बयान कर रहे हैं, जुल्करनैन की हिदायत के लिए नहीं। तो अल्लाह ताला हमें वो बताएगी जो हम समझते हैं। आप जरा बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि इब्लीस ने गलत कहा, तो अल्लाह ताला थोड़ी गलत कर रहा है। सर इसका मतलब भाई साहब आपको पहले ये बतलाया गया था कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिबेट नहीं हो रही, डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। आप लोग माइक बंद कर दीजिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप समझते ना डिबेटिंग सेशन नहीं है ये? आप गलती पे गलती कर रहे, मैं गलती पे गलती करते जाएंगे, आप 10-10 चीज बोलते जाएंगे, पूरे फजर हो जाएंगे, फिर भी सवाल खत्म नहीं होगा। या आप लोग की आदत है, लोग को मजमा देखना, माइक पकड़ो और लोग को बेवकूफ बनाओ। यू आर ट्रेंड, आप लोग ट्रेंड, आप आम क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन मिशनरी है। अपने आप को बोलते तकाबुल अध्ययन करने का तो डिबेट करो ना, यहाँ डिबेटिंग है मुसलमान। मुझे बहुत लोगों ने लिखा, जो भी ईसाई डिबेट करना चाहता है डिबेट करे। एक इस्लामाबाद में है मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, वो पहला आदमी था ना, बोल रहा था डिबेट करो। यहाँ क्या करते, लोगों को बहकाने की कोशिश करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे। अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे, ही फाउंड, जुल्करनैन ने देखा कि वो सूरज पानी में ढल रहा है, उसका मतलब थोड़ा अल्लाह ताला से कह रहे सही क्या गलत है।
اللہ تعالیٰ بیان کرتے قرآن مجید میں کہ ابلیس نے غلطی کیا, وہ غلطی اللہ تعالیٰ پہ ضرور آپ ڈالیں گے. آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھے ہی نہیں, آپ جانتے ہی نہیں. جو بھی کچھ اللہ بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنی چیز بیان کر رہے گا, وہ آدمی غلط کر رہا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما, ڈو ناٹ the unbelievers see, کیا وہ کافر نہیں دیکھتے that آسمان اور دھرتی ایک تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. یہاں صاف الفاظ میں اللہ کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. تو جو ذوالقرنین سمجھتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا اور ذوالقرنین نے صحیح دیکھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. میں بھی اگر دیکھوں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے سورج آ رہا ہے, میں بیان کروں گا, اس کا مطلب نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے, اسی وقت دوسرے کا سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے بالکل غلط ہے, آپ لوگوں کو بھڑکانا چاہتے بالکل غلط ہے. آپ قرآن مجید برابر سے سمجھ ہی نہیں پائے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر لے ذوالقرنین نے کیا دیکھا, اور میرے حساب سے کوئی غلط نہیں ہے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ سورج جا رہا ہے پانی میں, یہ نہیں کہتا کہ پانی کے نیچے جا رہا ہے, بٹ بیان تو ویسے ہی کروں گا نا. میں انگریزی زبان میں کہتا ہوں سن رائز, سن رائز. میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں سن کبھی رائز ہوتا ہی نہیں, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سن رائز. میں کہتا ہوں کہ سن رائز, سورج جاگ رہا ہے. میں جانتا ہوں سورج نہیں جاگ رہا ہے, یہ محاورہ ہے. سن از سیٹنگ, سن تو ہی نیچے جاتا ہے, وہ سن تو ادھر ہی ہے. کائنات میں سن اپنے ارد گرد لے رہا ہے, پورے سولر سسٹم میں نہ سیٹ ہو رہا ہے نہ رائز ہو رہا ہے. میں بھی انگلش میں کہتا ہوں یہ محاورہ ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا آئی میمورائز بائی ہارٹ, میں نے دل سے یاد کیا. ارے یادداشت دل میں نہیں, یادداشت دماغ میں, برابر نا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئی ہیو لرنڈ اٹ بائی ہارٹ, کہتے کیا نہیں. میموری دل میں رہی ہے کہ دماغ میں رہتی ہے. میں کہوں گا میری بیوی سے آئی لو یو فرام دا باٹم آف دا ہارٹ. لو سینٹر دل میں نہیں, لو سینٹر دماغ میں. یہ اس طریقے سے زبان ہے, یہ محاورہ ہے. آئی میمورائز بائی ہارٹ. کوئی دل سے یاد کر نہیں سکتا, یاد کرتا ہے دماغ سے. تو جس طریقے سے زبان ہے اس طریقے سے محاورہ بنتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے کہ ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج ڈھل رہا تھا مرکی واٹر میں. مائک نمبر 2 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں انہوں نے سوال اگر پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. مائک نمبر 2. آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آن کر دیں. آڈیو انجینئر سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آڈینس میں آن کر دیں, ہم نے وہاں سے کوسچن لینا. اس دوران جب تک مائک آن ہوتا ہے میرے پنڈال میں اپنے سامنے موجود حاضرین سے گزارش کروں گا کہ اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو جائیں. جو ساتھی کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں. میں آپ سب سے مخاطب ہوں, جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جزاکم اللہ خیر. جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جو میری آواز سن رہا ہے اور وہ کھڑا ہے ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائے. جتنے ہمارے بزرگ ہیں بھائی ہیں سب جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. مائک نمبر 2 آن کیجئے جی.
اگر مائک ون آن ہے تو وہاں سے سوال لے لیجیے. ہیلو جی، خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے. جی میرا نام احسان مسیح ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس طرز پہ یہ سوال پوچھتے ہیں مسیحیوں سے کہ یسوع مسیح نے انجیل میں واشگاف الفاظ میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، تو میں آپ سے اسی طرز پہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں ریڈ لیٹرز میں یہ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پر مسیح نے انجیل میں یہ کہا ہو کہ میں خدا نہیں ہوں، میری عبادت نہ کرو. کیونکہ جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں نے جو ان پر الزام لگایا تھا وہ کفری الزام تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بلکہ خدا کا بیٹا کہتا ہے. جی بھائی صاحب نے یہ کہا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ صاف الفاظ میں آپ مجھے دکھاؤ. انجیل میں کبھی کہا ہی نہیں میں نے، یہ آپ کا ملاوٹ ہے. میں نے کہا بائبل، اور بائبل کا ترجمہ انجیل نہیں ہے، یہ خطا ہے، اتنا سمجھ لو. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ انجیل میں دکھاؤ. میں نے کہا آپ کہیں بھی بائبل میں مجھے دکھاؤ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. ابھی آپ مجھے پوچھ رہے، آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا نہیں ہوں؟ آپ کی لاجک کی غلط ہے. جو انسان دعویٰ کرتا ہے اسے دکھانا چاہیے، دعویٰ نہیں کرتا دکھانا چاہیے ہی نہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں خدا نہیں، اس کا مطلب خدا ہو جاتا ہے. یہ بیسک لاجک ہے، آپ بیسک لاجک کے نقطے کو نہیں جانتے. اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے خدا بننے کا، اسے خدا کی دعویٰ صاف الفاظ میں کہنا چاہیے. جو خدا کا دعویٰ نہیں کرتا اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان آ کے کہیں گا کہ میں خدا نہیں ہوں. یہاں کتنے 50,000 لوگ ہیں، سب لوگ بولیں گے میں خدا نہیں ہوں. اور انڈرسٹوڈ ہے بھائی، یہ سمپل لاجک کا پوائنٹ آپ نہیں جانتے. پھر بھی میں دکھاؤں گا، پھر بھی آپ کو دکھاؤں گا. جی یہ آپ کا جو آنسر ہے یہ ہمیں ریڈ لیٹرز میں چاہیے. اور آپ خاموشی اختیار کریں گے، انٹرپٹ نہیں کریں گے. میں نے سوال سن چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ بیچ میں اگر دخل اندازی کریں گے آپ اصول کے خلاف جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے بولنا بھی نہیں چاہیے، سمجھ گیا میں. آپ کو بیچ میں دخل اندازی کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک میں نے پوچھا. میری یادداشت بہت اچھی ہے الحمدللہ. آپ نے کہا ریڈ لیٹر میں کوٹ کروں گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24 اور گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. بائبل ہے آپ کے پاس؟ کھولو. ریڈ لیٹر بائبل ہے؟ ریڈ لیٹر ہے کہ نارمل بائبل ہے؟ جی ریڈ لیٹر بائبل ہے کہ نارمل بائبل ہے؟ جی میرے پاس ریڈ لیٹر بائبل ہے. اچھا کھولو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24. پہلا 24 بعد میں. جی بک آف گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24 چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. وہ لال میں ہی کہنا وہ بولیے، میں پڑھ کے سناؤں گا. اتنا ٹائم لے رہے آپ، بائبل پہلے پڑھی نہیں کبھی؟ جی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر بتائیے گا. سوری 28. لال میں ہے کیا نہیں؟ جی مل گئی ہے. لال میں ہے نا؟ لال میں ہے کیا نہیں؟ جی یہ میرے پاس اردو ترجمہ ہے پروٹیسٹنٹ. ارے اردو ترجمہ بھی ریڈ لیٹر آتا ہے. آپ نے بولا ریڈ لیٹر بائبل ہے، تو کوئی بھی بائبل ہو دو. لال میں ہے کیا نہیں؟ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل نہیں ہے، پتہ ہے؟ اب جھوٹ بولے، ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے نا، بعد میں چیک کر لینا. ریڈ لائٹرز میں ہمیں یعنی کہ ان کا دعویٰ بس بتا دیں جو واشگاف الفاظ میں لکھا ہو. ارے یہ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل ہے، اگر آپ کھولیں گے تو یہ ریڈ میں رہیں گا. ریڈ میں ہے کیا نہیں؟ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل استعمال کیے کبھی پہلے اپنی زندگی میں کیا نہیں کیا؟ اچھا میں لوگ کو سمجھاتا ہوں. ریڈ لیٹر بائبل وہ بائبل ہوتی ہے جو کرسچن اسکالرس تحقیق کرتے ہیں. یہ پوری بائبل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے ہی نہیں. کچھ الفاظ بہت کم، پورے بائبل میں 1% بھی نہیں ہے.
1% भी बाइबल में रेड लेटर नहीं है. आप समझ रहे? तो स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है, अक्सर ये गॉस्पेल में है. मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये पहले 4 किताबें जो न्यू टेस्टामेंट के है, उसमें कई जो है वर्सेस रेड में है, सब ने कई. नहीं तो अक्सर बाइबल में ब्लैक है. ये भाई साहब लगता है रेड लेटर पढ़े ही नहीं करूँ, वो तो उर्दू तर्जुमा है. मैं आपको समझाता हूँ, उर्दू तर्जुमा में भी रेड लेटर आता है. रेड लेटर बाइबल मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने रिसर्च किए और उसको लाल इंक में लिखा है. लाल इंक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाल इंक नहीं मतलब दूसरे किसने कहा. तो ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 रेड लेटर है. ईसा अलैहिस्सलाम कहते माय फादर इज ग्रेटर देन आई, यानी मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, ये भी रेड लेटर में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सब लोगों से महान है. लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, सब रेड लेटर में, सब रेड लेटर में. आपको टाइम लगेगा, घर पे जाके देखो, सब लगेगा, घर पे जाके देखो, इतना फास्ट आप देख नहीं पाएंगे. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं. और लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. ये खुदा बोल रहा है. जी सर बिल्कुल. भाई साहब अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए. अभी आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. जैसा एज आई हियर आई जज, जैसा मैं सुनता हूं उसी तरीके से फैसला करता हूं. एंड आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिशें से कुछ नहीं करता हूं, जो भी ख्वाहिश खुदा की है उसके ऊपर अमल करता हूं. कोई भी कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिशें के हिसाब से मैं ज़िंदगी बसर करता हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम. तो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कह रहे कि मैं मुस्लिम हूं, और आप पर मेरा लेक्चर सुनेंगे वहाँ कई रेड लेटर ही, अक्सर रेड लेटर ही है कई जगह पे, कई जगह पे. तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ अल्फाज में कह रहे मेरे खुदा मेरे से महान है, मेरे खुदा सबसे महान है, मैं शैतानों को निकालता हूँ अल्लाह की मदद से, खुदा की मदद से, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. और कई ऐसे, आप मेरी कैसेट देखिए, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, आपको कई रेड लेटर कोटेशन मिलेंगे मुझे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा नहीं हूँ. जी सर, एक ये आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है, आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है, माइक बंद कर दीजिए. डॉक्टर साहब मुझे आपकी तरफ से रहनुमाई चाहिए, आपकी टीम कह रही है कि लास्ट सवाल मैं ले लूँ. ये इंशाल्लाह ये आखिरी राउंड रहेगा, ये आखिरी राउंड में हम इंशाल्लाह मुसलमान को इजाज़त देंगे. जी ठीक, नहीं तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा. खवातीन की तरफ से हम एक सवाल जो आखिरी राउंड का, आखिरी राउंड है जी, 1 घंटे में 5 मिनट बाकी है, लेकिन हम इंशाल्लाह, मैंने बोला कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहा, तो शायद ये आखिरी 3 सवाल हम लेंगे. पहला सवाल बहन के शोबे से, फिर भाई के शोबे से, या आखिरी राउंड 1-1 सवाल मुसलमान पूछ सकते हैं. जज़ाकल्लाह. जी खवातीन की जानिब से सवाल ले लें. अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल हिंदुइज़्म, मुस्लिम और साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से एक सवाल अपना है. तारुफ पहले करवाइए. आपका मेरा नाम? नाम आयशा यूनस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ. मैं मुस्लिम हूँ. हिंदुइज़्म और इस्लाम के हवाले से साइंटिफिक क्वेश्चन है एक, अल्लाह ताला को लेके. साइंस कहती है कि हर चीज़ का एक पैरेलल और एंटी पैरेलल मौजूद है. तो ये एक ही गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है अर्थ प्लैनेट. तो लेकिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है. तो क्या जब ये प्लैनेट जो अर्थ है तबाह हो जाएगा, इस पे क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो ये जो दुनिया का खेल है जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में खेल कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा? क्या अल्लाह ने सिर्फ एक ही दफ़ा ये दुनिया बनानी थी और ऐसी मखलूक बनानी थी? तो मुझे ऐसा लगता है
کہ ڈفرینٹ گلیکسیز کے اندر ڈفرینٹ اسی ہی طرح کے ارتھ پلانٹس موجود ہیں جس میں ہماری ہی طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے، اور جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب عالمین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے. تو میرا عقیدہ اچانک سے اس طرف جانے لگتا ہے کہ جیسے ہندوازم میں جو جنم کی بات کی جاتی ہے وہ سچ ہے، کیونکہ شاید اسی ارتھ کے پیرالل یا اینٹی پیرالل دوسری گلیکسیز کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک دنیا ختم ہوگی تو دوسری دنیا بھی کہیں نہ کہیں اس وقت بھی چل رہی ہے اور دوبارہ بھی چلے گی. بہن کا لمبا سوال تھا. بہن نے پوچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ارتھ ہے پلانٹ، ایک کا ہر چیز کا اینٹی پیرالل ہے. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اینٹی پیرالل نے اٹس میڈ ان پیئرز. آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑی میں بنائی. اینٹی پیرالل ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے، غلط آپ کا ترجمہ ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم نے جوڑے میں بنایا ہے. جانوروں کو جوڑے میں بنایا ہے، پودے کو جوڑے میں بنایا ہے. جو چیز آپ کو علم ہے اور جس کا علم نہیں ہے اس کو بھی جوڑے میں بنایا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، سورہ نمبر 36 ورس نمبر 36. بٹ یہ کہنا اینٹی پیرالل، پہلے خود آپ اپنا ترجمہ کر رہے ہیں، غلط ہے. جوڑے میں بنائے جوزا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سب چیز جوڑے میں. ہم جو چیز ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی کہ پیڑ پودے میں بھی میل فیمیل ہے، آج پتہ چل رہا ہے. تو اس میں سائنس پورے طریقے سے قرآن مجید میں مانتی ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ جیسے طرح انسان اس دھرتی پہ ہے، اس زمین پہ ہے، ہو سکتا ہے اسی دھرتی دوسری جگہ ہو سکتا ہے، اللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے، دھرتی بنائے، اس کے بیچ میں بھی ڈالے ہے. اس میں there is life beside this earth. اس دنیا کے علاوہ بھی جان ہے. کیسی ہم جانتے نہیں. آپ کہتے ہیں یہ دنیا فنا ہو جائیں گی پھر دوسرے دنیا آئیں گی، یہ آپ کا وہم ہے. یہ کدھر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے. یہ آپ کا وہم ہے جو غلط ہے. ہم اس دنیا میں آئے ایک بار آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین رحمت العالمین، بالکل صحیح. اس دنیا کے عالم ہیں، جن کے رحمت العالمین ہے، سب کے لیے. ہم جانتے نہیں کتنے عالم. یہ کہنا یہ دنیا فنا ہوئیں گی پھر دوسرے آ جائیں گی، اور ہندوازم کے بارے میں، بدھ کے بارے میں آپ دو چیز کو جوڑ دیے اور بالکل غلط کر رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہندوازم کے اندر جو برتھ میں مانتی، اس کا جواب میں دے چکا ہوں. آپ میرے اگر کسٹ سنیں گے سملر اسلام اینڈ ہندوازم، یہ جو ان لوگ کہتے ہیں سمسکارا، کہ ہم ریسائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ، یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو ہندوازم میں آتا ہے وہ پنرجنم. پنرجنم مینس نیکسٹ، جنم مینس لائف. اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پنر مینس نیکسٹ، جنم مینس لائف، نیکسٹ لائف. ہم بھی مانتے ہیں نیکسٹ لائف میں. یہ ہندو پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیوں کچھ بچے جو پیدا ہوتے وہ پیدا ہوتے ہینڈی کیپ، ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ، کنجنیٹل ڈیفیکٹ کے ساتھ. کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے، کچھ امیر پیدا ہوتے. تو بھگوان ناانصافی نہیں کر سکتا. وہ بچہ پیدا ہوا، اس کو دل کی بیماری ہے، کیا دوش ہے اس کا؟ تو وہ اپنی خود کی فلسفی نکالے جسے کہتے سمسکارا. سنسکرت میں کہتے سمسکارا. سائیکل آف برتھ ڈیتھ یہ ان کا ہے. وید میں لکھا ہے پنرجنم، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہمیں. نیکسٹ لائف ہم بھی مانتے آخرت میں. لیکن یہ کہنا کیونکہ ان کے پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہارٹ ڈیزیز میں کیوں پیدا ہوتا ہے، کوئی امیر فیملی کوئی. تو اسلام میں اس کا جواب ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 ورس نمبر آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ یہ جان لے تم میں سے اچھا کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. جب اللہ تعالیٰ اگر ایک بچے کو غریب
पैदा करता है या दिल की बीमारी से, वो बच्चा मासूम है। ये कहना हिंदू के जो पंडित कहते ने उसने पुराने जन्म में पाप किया इसलिए अभी दिल की बीमारी है। अल्लाह ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से परखता है, किसको दौलत देखे, किसको गुर्बत देखे, किसको सेहत देखे, किसको दिल की बीमारी देखे। हर आदमी हर इंसान को अलग तरीके से परखता है। लेकिन हदीस में कहीं ना आता है कि वो अगर उसको दिल की बीमारी है तो जहन्नम में जाएगा, नहीं, उसके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि उसके माँ बाप के लिए टेस्ट है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि माँ बाप अच्छे मुसलमान हैं, अगर मैं उनको ऐसा बच्चा पैदा करता हूँ उनके घर में जो दिल की बीमारी है, फिर भी वो अल्लाह पे यकीन करते क्या नहीं। अगर टेस्ट डिफ़िकल्ट है और इंसान टेस्ट पास करता है तो उससे औदा भी, पोजीशन भी आखिरत में और अच्छी मिलती है। तो अल्लाह ताला अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, किसको दौलत के साथ, किसको गुर्बत के साथ, किसको हेल्थ देखे। तो ये कहना कि बिकॉज वो पुराने जन्म में पाप किया इसीलिए वो लंगड़ा पैदा हुआ या लूला पैदा हुआ, ये उनकी गलत सोच है। इस्लाम के पास जवाब है। अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं और अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। और कोई इंसान गरीब होता है उसका मतलब नहीं कि जन्नत में जाएगा। हालांकि तौर पे अल्लाह के रसूल फरमाते गरीब इंसान के जन्नत के जाने के चांसेस और है, क्योंकि उसके इम्तिहान और आसान है। अमीर इंसान को हिसाब किताब देने पड़ेगा, ज़कात देने पड़ेगा, तो ज़कात हर एक के लिए फ़र्ज है। अमीर इंसान के लिए तो अमीर अगर ज़कात देगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा। गरीब इंसान को ऑलरेडी 100 आउट ऑफ 100 मिल गया ज़कात में, उसको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। तो अलग इंसान को अलग तरीके से अल्लाह टेस्ट करता है। और इसको डिटेल में मैंने जिक्र किया, मेरी तकरीर में आप चेक कर सकते हैं। ये कहना कि दुनिया अलग आएंगी, नई नई दुनिया रहेंगी, ये आपका वहम है और बिल्कुल गलत है। माइक नंबर 1 पे जो मुस्लिम भाई हैं वो सवाल कर सकते हैं, मुख्तसरन जामे सवाल। माइक नंबर 1 ओपन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुसब उमैर है। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि बीइंग मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हमारे लिए एक डे ऑफ जजमेंट है। उस दिन हर किसी का नामा एमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और ये डिक्लेयर होगा कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, हु डिज़र्व जन्ना एंड हु डिज़र्व जहन्नम। लेकिन कब्र में फिर जज़ा और सज़ा का जो मामला है, कब्र में अजाब क्यों होना है बिफोर द डे ऑफ जजमेंट? अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर होना है क़यामत के दिन, तो कब्र में अजाब फिर क्यों होना है? अगर कोई गुनाहगार है तो कब्र जन्नत के बगीचे में बगीचा क्यों है, ये पहले क्यों डिक्लेयर होता है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई साहब ने सवाल किया है कि यौमुल क़यामा में हर एक को पता लगेगा उन्होंने क्या गुनाह किए, क्या अच्छा काम किए, क्या वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये कब्र के अज़ाब क्यों? मैं इसकी मिसाल दूंगा। जब आप कभी पढ़ते स्कूल में या कॉलेज में, एक होता है फाइनल एग्ज़ाम और इसका जवाब है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएंगी। फाइनल रिकम्पेंस, जो फाइनल रिकम्पेंस वो होगा यौमुल क़यामा में, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई शख्स जहन्नम की आग से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो सफलता पाता है, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। तो आयत में साफ जिक्र है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत, हर नफ्स मौत को चखेंगी और फाइनल हिसाब किताब होगा यौमुल क़यामा पे। और जो इंसान जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत में जाएगा वो सफलता पाएगा, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। मतलब टोटल फाइनल हिसाब किताब आखिरत में। जिस तरीके से हम जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, एक होता है फाइनल एग्जाम, एक होता है टर्मिनल एग्जाम। बराबर टर्मिनल एग्जाम होता है कि नहीं? कुछ होता है वीकली टेस्ट,
تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں آپ کو اس کا پنشمنٹ, اس کے جو سزا یا جزا, آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا 3 جگہ مل سکتی ہے. ایک دنیا میں, دوسری برزخ میں اور ایک آخرت میں. 3. آپ نے کچھ غلط کیے اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے. آپ نے اچھا کام کیے کہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے, ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے. سب سے اچھا آخرہ ہے. تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے اس کی سزا دنیا, قبر اور آخرت میں ملائیں گے, ٹوٹل صحیح رہیں گے. کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے, آخرت میں, قبر میں اور آخرت میں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے, تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا, اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے, اچھا کام کی, تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے, تم کو شہرت مل گئی, تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا. جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہے, ڈاکو ہے, اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا, قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا, یا صرف آخرت میں دوں گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا, غلط کام کیا, مشرک ہے, ڈاکہ ڈالا, لوگ کا قتل کیا, دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی. پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے, آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا. ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی, پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی, باقی کی ملیں گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے, ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ. ہاں لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا. ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملیں گا, 8 پوائنٹ قبر میں, 90 پوائنٹ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی, 100 پوائنٹ قبر میں بھی, 100 پوائنٹ آخرت میں. یہ غلط ہے. تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے, کچھ پوائنٹ قبر میں, باقی ملیں گے آخرت میں. جو لوگ, اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے. تو ایک غریب یہودی پھٹیلے چٹیلے کپڑے پہن کے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ ان کے پاس آتے ہو, بولتے یہ حدیث کی کیا معنی ہے, میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے, اور میں کافر ہوں, کافر کے لیے دنیا جنت ہے, میں غریب ہوں, میرے کپڑے پھٹے, کہاں جنت ہے؟ آپ کے لیے, آپ مسلم ہیں, آپ کے لیے قید ہے, آپ تو عیش و آرام کریں, کہاں قید ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسقلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت, وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو, سب سے طاقتور ہو, سب سے بڑے راجا ہو, لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی, یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو, سب سے غریب ہو, سب سے بھوکا, پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا.
سب سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ سزا ملیں گی آخرت میں, اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے, پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے. تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے, ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا, قبر اور آخرت ہے. ہوپ نان سے ہم لاسٹ سیشن آخری کو سوال مائک نمبر 2 پہ مختصر آخری سوال. ہلو مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. جی میرا نام سائمن ناصر ہے. یہ آخری سیشن صرف مسلمز کے لیے. مائک نمبر 2 پہ جو بھی مسلم ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ آخری سوال صرف مسلمز کے لیے ہے. مائک نمبر 2 کے پاس جو مسلم ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. سر آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ راؤنڈ جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے ہے. یہ راؤنڈ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا لاسٹ راؤنڈ صرف مسلمانوں کے لیے. لاسٹ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے, اس کا آخری سوال ہے. یہ صرف مسلمز کے لیے سوال ہے. پلیز مسلم بھائی آگے آ کے سوال کر لیں. سر میں مسلم ہوں. میں بھی مسلم ہوں. مجھے ایک سلام پہنچانا ہے. بھائی سوال کرنے والا بھائی آگے ہے, سلام پہنچانے والا بھائی آگے نہ آئے. یار میرا سوال ہے. ایک سلام پہنچانا ہے. جی السلام علیکم. میرا نام حیدر گلفام ہے اور میں دین حق کا طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے مختصر سوال یہی ہے کہ آج کے دور میں بہترین جہاد کون سا ہے؟ ایک سلام پہنچانا ہے. مائک بند کر دیجئے. جی مائک بند کر دیجئے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آخری راؤنڈ صرف مسلمانوں کے ہوں گا, اور جو سوال پوچھنا چاہتے تھے اس نے پوچھ چکا تھا. سائمن پہلے سوال پوچھ چکا ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے, اور اکثر سوالات غیر مسلم نے پوچھے. تو یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ آخری سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد کیا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے, سوشل میڈیا آ چکا ہے, کئی فتنے آ چکے. سب سے بہترین جہاد ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک عظیم جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, سائنس بڑھ رہی ہے, کتنے چیزیں ہم کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, اور کئی بار مسلمان بھٹکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا جہاد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور مجید کے نزدیک آئے, قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. تو میرے نزدیک آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے, حدیث کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کے چوٹی پہ پہنچیں گا. آج کی حالت میں مسلمان کو لوگ نیچے دیکھتے ہیں, فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں, کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. ہم اگر جد و جہد کریں گے قرآن اور حدیث کے روشنی میں, قرآن اور حدیث کے تعلیمات پہ عمل کریں گے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے.